السلام علیکم۔ اس کالم کا نام ہے جیک رسل۔ جاوید چودھری صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ دنیا آپ کو خطرناک سمجھتی ہے۔ آپ جب تک یہ حقیقت نہیں مانیں گے آپ پھنستے چلے جائیں گے۔ فضا میں سگار کی بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی تھی۔ وہ ناک اور منہ دونوں سے دھواں اگل رہے تھے۔ مجھے تمباکو سے الرجی ہے، میرا سانس گھٹنا شروع ہو گیا، لیکن میں ان کی گفتگو کی وجہ سے تمباکو اور تمباکو کی بو برداشت کر رہا تھا۔ وہ فائنینشل ایکسپرٹ تھے۔ والد انڈین تھا، والدہ امریکن۔ ورجینیا میں پیدا ہوئے۔ ٹیرر فنانسنگ میں پی ایچ ڈی کی اور عالمی مالیاتی اداروں کے ایڈوائزر بن گئے۔ مذہباً مسلمان تھے۔ میری ان سے ایک دوست کے ذریعے ملاقات ہوئی۔ وہ ملٹی نیشنل کمپنی کے دعوت پر پاکستان آئے تھے۔ میرے دوست نے انہیں اور مجھے کھانے پر بلایا۔ ہم ریسٹورانٹ میں ملے، ڈنر کیا اور ٹیرس پر بیٹھ کر سگار پینے لگے، اور میں ان کے تجربے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ان کا کہنا تھا دنیا پاکستان کو خطرناک سمجھتی ہے۔ آپ لوگ لانگ رینج میزائل بھی بنا رہے ہیں، آپ ایٹمی طاقت بھی ہیں، اور آپ معاشی لحاظ سے کمزور ہیں، چنانچہ آپ دنیا کے لیے کسی بھی وقت مسئلہ بن سکتے ہیں۔ وہ رکے، سگار کا لمبا کش لیا اور بولے، آپ لوگوں کو دنیا کی اس آبزرویشن کو سیریس لینا ہوگا، ورنہ آپ اپنا ٹھیک نقصان کریں گے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بولے، معیشت دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ آپ اگر معاشی طور پر طاقتور ہیں تو آپ ایٹم بم بھی رکھ سکتے ہیں اور میزائل بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ دونوں چین اور روس کے پاس بھی ہیں، لیکن دنیا کو ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ دونوں ملک معاشی لحاظ سے مستحکم ہیں۔ یہ کبھی اس دنیا کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے جو انہیں کما کر دے رہی ہے۔ لیکن پاکستان کمزور ملک ہے، یہ زیادہ تر ایٹمی اثاثوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ رقم کے لیے اپنے اثاثے فروخت بھی کر سکتا ہے اور نفسیاتی دباؤ میں آ کر ان کو استعمال بھی۔ چنانچہ آپ دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ میں آپ کو یہ ایشو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ فرض کر لیجئے آپ ایک غریب انسان ہیں اور آپ کے پاس ایک نہایت ہی مہلک اور قیمتی رائفل ہے۔ آپ اس رائفل سے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پیسے کمانے کے لیے یہ رائفل فروخت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ دوسروں کی کنپٹی پر رکھ کر اسے لوٹ بھی سکتے ہیں۔ دنیا کا خیال ہے کہ آپ ایک ایسے ہی بھوکے اور غریب رائفل بردار ہیں، اور آپ کسی بھی وقت دونوں میں سے کوئی ایک آپشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ وہ رکے، سگار کا ایک اور کش لیا اور بولے، آپ کے خلاف یہ تاثر انڈیا نے پھیلایا ہے۔ بھارتی حکومت نے 1990 کی دہائی میں بے شمار طالب علموں کو وظائف دے کر امریکہ، کینیڈا، یورپ اور مشرقی بعید کے ملکوں میں بھجوایا، اعلیٰ اداروں سے ڈگریاں کروائیں اور پھر انہیں عالمی اداروں میں بھرتی کروایا۔ یہ لوگ امریکی کانگریس میں اور سینیٹر کے سٹاف بھی شامل ہیں، اور یہ میڈیا انڈسٹری تھنک ٹینکس میں بھی بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ وہاں بیٹھ کر روز آپ کے خلاف خوف پھیلاتے ہیں، اور دنیا اس خوف کو سچ مان لیتی ہے۔ آپ کا ماضی بھی اس سچ کی دلیل بن جاتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگوں نے تنہا سوویت یونین جیسی طاقت کو توڑ کر پھینک دیا تھا۔ آپ نے اکیلے بھارت جیسے طاقت کو اٹھنے نہیں دیا، اور آپ تمام معاشی کمزوریوں کے باوجود جو چاہتے ہیں آپ کر گزرتے ہیں۔ آپ نے جی ایف تھنڈر تک بنا لی ہیں، چنانچہ عالمی پالیسی ساز آپ کچھ بھی بنا کر سکتے ہیں۔ وہ رکے، ایک اور کش لیا اور بولے، پاکستان کے بارے میں میری اسٹڈی ہے، عالمی طاقتیں آپ کو جنگ کا موقع نہیں دیں گی۔ یہ سمجھتی ہیں آپ روایتی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ آپ جنگ کا آغاز ہی آخری ہتھیار سے کریں گے، اور یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوگا، چنانچہ یہ آپ کو اس لیول پر جانے ہی نہیں دیں گے۔ آپ 2 ماہ پیچھے چلے جائیں۔ بھارت نے بالا کوٹ میں سرجیکل اسٹرائیک کی، پاکستان نے شور کیا، لیکن دنیا کا کوئی ملک پاکستان کی مدد کے لیے سامنے نہ آیا۔ کیونکہ دنیا اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ آپ کس لیول تک ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگلے ہی دن بھارت کے 2 طیارے مار گرائے۔ بھارت نے 27 فروری کی درمیانی رات سرحد پر 9 میزائل نصب کر دیے، آپ نے 14 کر دیے۔ وہ رات کولڈ وار کے بعد دنیا کی خطرناک ترین رات تھی۔ ایک چھوٹی سی شرارت پوری دنیا تباہ کر سکتی تھی، چنانچہ دنیا فوراً متحرک ہوگی اور بڑی مشکل سے آگ ٹھنڈی کی۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ اس ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ آپ لوگ ہر وقت حتمی جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، لہذا یہ آپ کو آئندہ کبھی اس سطح تک نہیں جانے دیں گے۔ یہ اب آپ کے میزائل باہر نکالنے کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ سرحدوں پر بھی
آپ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، یہ آپ کو معاشی لحاظ سے تباہ کر دیں گے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ رکے، لمبا سانس لیا اور بولے، آپ میری بات نوٹ کر لیں، IMF نے جان بوجھ کر آپ کا پیکج لیٹ کیا اور یہ آپ کو بہت ترسائے گا، یہ ڈالر مزید مہنگا کرائے گا، یہ مہنگائی کو 12% تک لے جائے گا، یہ پٹرول، گیس اور بجلی بھی مزید مہنگی کرائے گا، یہ ترقیاتی بجٹ بھی کم کروائے گا اور یہ بے روزگاری بھی بڑھائے گا، یہ ریاست کے ذریعے کل عدم تنظیموں پر اتنا دباؤ بڑھائے گا کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں گی، یہ پاکستان کی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھنے دے گا، یہ اسٹاک ایکسچینج بھی نہیں اٹھنے دے گا اور یہ ٹیکسوں میں اضافہ کروا دے گا تاکہ عوام اس معاشی بوجھ تلے آ کر کریش ہو جائیں اور یہ حکومت اور ریاست دونوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے، یہ پاکستان کے خلاف ایک گرینڈ ڈیزائن ہے۔ آپ نے کتوں کی جیک رسل نسل کے بارے میں سنا ہوگا، یہ چھوٹے سائز کا خوفناک کتا ہوتا ہے، یہ ریچھ کا پیچھا کرتا ہوا اس کے غار میں گھس جاتا ہے، یہ سائز میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ریچھ اس کو پکڑ نہیں سکتا، یہ ریچھ کے پیچھے چھپ کر اس کو اتنا زخمی کر دیتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جیک رسل مکمل تسلی کے بعد غار سے نکلتا ہے، مالک کو اطراع کرتا ہے اور شکاری غار کے دہانے پر پہنچ کر ریچھ کو گولی مار دیتا ہے۔ آدمی مایاتی ادارے بھی جیک رسل ہوتے ہیں، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں اور جبڑوں سے دیوہیکل ریچھوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ریچھ جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا تو پھر بڑا شکاری آتا ہے اور ریچھ کو گولی مار دیتا ہے۔ آپ نوٹ کر لو، آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ جیک رسل چھوڑ دیے گئے ہیں، آپ کو زخمی کر رہے ہیں، آپ کی معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیں گے کہ آپ میزائل چلانا دور، آپ انہیں باہر نکالنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، آپ کے پاس سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں رہیں گے اور آپ ٹیکس کلیکشن فوج کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ جس دن ہوگا آپ اس دن اپنے دن گننا شروع کر دیں، کیونکہ ٹیکس کلیکشن فوج کی بدنامی کا باعث بن جائے گی، لوگوں کے دلوں میں محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی اور عالمی ادارے یہی چاہتے ہیں، یہ آپ کو معاشی طور پر زخمی کرنا چاہتے ہیں اور یہ عوام کے دل سے محبت بھی کھرچنا چاہتے ہیں۔ آپ جس دن اس لیول پر آ گئے کہ یہ آپ کو اس دن بھارت کے قدموں میں بٹھا دیں گے، یہ آپ کو بھوٹان اور مالدیپ بنا دیں گے، آپ امداد دیتے جائیں گے اور ملک چلاتے جائیں گے، اور بس وہ خاموش ہو گئے۔ میں انہیں خوف سے دیکھنے لگا۔ وہ بولے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ فیصلہ 6 ماہ میں ہو جائے گا۔ آپ کی اکانومی اگر ٹیک آف نہیں کر سکتی، اگر آپ کی مارکیٹ میں استحکام نہیں آتا تو پھر آپ کو کوئی معجزہ ہی بچا سکے گا۔ آپ اگر دب میں پھنس جائیں اور سیدھے ہو جائیں، سگار بجھایا، ایشٹرے میں مسئلہ اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ رخصت ہونا چاہتے تھے۔ ہم ریسیپشن کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے چلتے چلتے پوچھا، بچت کا راستہ کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، بچت کے 3 راستے ہیں، معاشیت اور معاشیت۔ کہکا لگا کر بولے، عمران خان کو 2 مشورے دیں، انہیں بتائیں کہ وہ تمام لوگ جو انہیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ تم میاں شہباز شریف اور اسد زرداری سے ہاتھ ملا کر اپنا گنڈا نہ کرنا، وہ وزیر اعظم اور دونوں ملک کے دشمن ہیں، وہ جیک رسل ہیں، یہ ان لوگوں سے فوراً بچ جائیں، یہ ملک اور عمران خان دونوں کو تباہ کر دیں گے، یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ وہ بولے، وزیر اعظم کسی شخص کو کوئی رائے نہ دیں، کیس چلتے رہیں لیکن یہ پارلیمنٹ میں جائیں اور آگے بڑھ کر شہباز شریف اور اسد علی زرداری سے ہاتھ ملا لیں، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 10,000 پوائنٹ اوپر چلی جائے گی، ملک بچ جائے گا۔ اور دوسرا، احتساب کو اگر 2 سال مؤخر بھی کرنا پڑے تو یہ گریز کریں، یہ احتسابی عمل کو فریج میں رکھ دیں اور صرف معاشیت پر دھیان دیں، ملک کو چلنے دیں، آپ سب بچ جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کا پورا ملک انا اور حماقت کی نظر ہو جائے گا، آپ مقدمے چلانے کے لیے بھی قرضے لینے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ IMF سے رقم لے کر ججوں اور وکیلوں کو تنخواہیں دیں گے اور جیلوں میں بند ملزموں کے کھانے کا بندوبست کریں گے۔ انہوں نے بات مکمل کی، گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گئے، لیکن میں کھڑا ہوا سوچتا رہا، کیا یہ شخص واقعی سچ کہہ رہا ہے؟ مجھے جواب نہیں ملا، شاید آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔